بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیٹا آج ہم فیض احمد فیض کی پہلی غزل پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 میں پیدا ہوئے اور 1984 میں وفات پائی۔ آپ 20ویں صدی کے وہ عظیم شاعر ہیں جن کے ہاں رومانویت اور حقیقت دونوں کا امتزاج نظر آتا ہے۔ انہوں نے ترقی پسند نظریات کو کلاسیکی رچاؤ کے ساتھ شعر کے سانچے میں ڈھالا ہے اور جدت اور انفرادیت پیدا کی ہے۔ وہ غم روزگار کے ساتھ ساتھ عشق کی تپش اور شدت سے زندگی کی زہرناکیوں کا مداوا کرتے نظر آتے ہیں، یعنی ان کے کلام میں حقیقت بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تصور کا، عشق کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہے۔ فیض احمد فیض کی جو تصانیف ہیں ان میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، میزان اور سلیبے میرے دریچے میں شامل ہیں۔ اور یہ سلیبس میں شامل جو غزل ہے نا گنواؤ ناوک نیم کش، یہ فیض احمد فیض کے شعری مجموعے دست تہ سنگ سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا شعر ہے نا گنواؤ ناوک نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا، ٹھیک ہے۔ ناک نیمکش ہوتا ہے آدھا کھینچا ہوا تیر، یعنی کہ جس کا نشانہ لیا ہو۔ دل ریزہ ریزہ ایسا دل جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ سنگ سے مراد ہے پتھر، اور تن بولتے ہیں جسم کو، اور داغ داغ کا معنی ہے زخمی جسم، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب اپنے آدھے کھینچے ہوئے تیر میرے دل پر مت آزماؤ، اور جو پتھر باقی بچ گئے ہیں انہیں سمیٹ لو، کیونکہ زخموں سے چور چور میرا جسم قربان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا اس شعر میں فیض احمد فیض نے شاعری کے روایتی موضوع کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تم مجھ پر تیر چلانے والے ہو، لیکن تیر چلانے سے پہلے اتنا سمجھ لو کہ میرا دل تو پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اس لیے اس پر تیر برسا کر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ گویا یہ مرے ہوئے کو مارنے والا حساب ہے، اس طرح تم اپنا ہی تیر ضائع کرو گے، کیونکہ عاشق پر دیوانگی کی کیفیت میں پتھر پھینکے جاتے ہیں، سنگ زنی کی جاتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کا وجود پہلے ہی زخمی ہو، اس پر پتھر برسانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تیروں اور پتھروں کو مجھ مردہ شخص پر مت ضائع کرو، ٹھیک ہے۔ ترقی پسند تحریک کے روح رواں فیض احمد فیض کے اس شعر میں ستم گری کا دائرہ پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کلاسیکی روایت سے قطع نظر اس سے مراد حکمران اور استحصالی طبقہ بھی ہے جو محکوم عوام کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے تو وطن کی خاطر پہلے ہی اپنا دل قربان کر دیا ہے، یعنی کہ وطن کے لیے بہت سے مصائب برداشت کیے ہیں، زخم اور ظلم برداشت کر کر کے ہمارا دل چھلنی ہو چکا ہے، اس لیے اے ظالم تجھے اپنے تیر اور پتھر بچا کر رکھنے چاہیے تاکہ پھر دوبارہ کہیں کام آ جائیں۔ ہم اس وقت مرنے کے قریب ہیں، اس لیے ہم پر تیر یا پتھر ضائع کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ شعر غزل کا مطلع ہے جس میں ناوک نیم کش اور پتھر محبوب مجازی کے علاوہ حکومت کے استعاروں کے طور پر بھی استعمال ہوئے ہیں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک شعر اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں، نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمنا کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ چارہ گر بولتے ہیں
علاج کرنے والے کو، نوید خوشخبری، صفِ دشمنا یعنی دشمنوں کی بہت زیادہ تعداد ہو، اس کے بعد ہے جاں پر زندگی پر، ٹھیک ہے۔ فیض احمد فیض شاعری کے روایتی سانچے کو ایک نئے انداز سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے، اس طرح وطن کا قرض ہم نے چکا دیا ہے، ایسے میں اب میرے چارہ گر کو یہ خوشخبری دے دو کہ اب علاج کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ اب تو ہماری جان ہی ختم ہو گئی ہے۔ جب تک انسان زندہ ہو تب تک علاج ممکن ہوتا ہے، جب وہ مر جائے، مرگ کے قریب ہو، تو اس وقت چارہ گر کا علاج کرنے والے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کہ چارہ گر کے ساتھ ساتھ دشمنوں کو بھی خبر کرو کہ ان کی محبتوں اور نفرتوں کا بدلہ ہم نے جان دے کر چکا دیا ہے، یعنی کہ ایسے دشمن جو پہلے ان کے ارادے اور ظلم تھے اور میں ان کے ارادوں کے آگے مزاحمت کرتا تھا، آگے چٹان بن کے کھڑا ہو جاتا تھا، انہیں بھی یہ خوشخبری دے دو کہ اب تمہارے آگے مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات دشمنوں کے لیے کافی اطمینان بخش ہوگی، یعنی اس میں شاعر دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے سارے دشمنوں کو خبر کرو کہ اب مجھے ختم کرنے کے لیے تمہیں کسی بھی تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے چارہ گروں کو بھی یہ خوشخبری دے دو کیونکہ اب انہیں میرے علاج کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ دشمن سے یہاں ظالم اور جابر حکمران اور استحصالی طبقہ بھی مراد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزل کا روایتی مزاج بھی اس شعر میں دکھائی دیتا ہے۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تیسرا شعر ہے، کرو کجے جبی پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانکپن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ کجے جبی، کج کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا یا ترچھا، جبی پیشانی پر، ماتھے پر، سرے کفن، کفن کا سرا، گماں شک، غرور عشق، عشق کا غرور یا وقار، بانکپن دکھاوا، پس مرگ مرنے کے بعد، یعنی اس میں شاعر نے مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد میرے کفن کا ایک سرا میرے ماتھے پر ٹیڑھا کر کے رکھنا، تاکہ میرے قاتل یہ خیال نہ کریں کہ بعد از مرگ ہمارے غرور عشق میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ جو عظیم مقصد کی خاطر جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا کوئی عظیم مقصد ہوتا ہے، وہ اپنے سر پر ترچھی ٹوپی رکھتے ہیں، اس میں شاعر نے وہ چیز مراد لی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں اس شعر میں شاعر ایک ایسا کردار بیان کرتا ہے عاشق کا جو محبوب کی خاطر ہر طرح کی جفائیں برداشت کرتا ہے اور آگے سے کوئی بھی مزاحمت نہیں کر رہا۔ یہی بات ایک عاشق کا وقار ہے جو اس کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم قاتل کا ظلم و ستم کا شکار ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کفن کا سرا ترچھا کر دیا جائے تاکہ اس سے ہمارے وقار اور عظمت کا اظہار ہو۔ ایسا کرنے سے میرے دشمن کو یہ خیال ہوگا کہ عاشق زندگی ہی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنا وقار قائم رکھے ہوئے ہے۔ غرور گلے بدن قائم رہے گا، یہ اپنا بانکپن قائم رہے گا۔ قاتل سے مراد روایتی تناظر میں محبوب بھی ہیں اور دوسری طرف ظالم طبقہ بھی مراد ہے۔ چونکہ شاعر ترقی پسند شاعر ہیں، اس لیے انہوں نے اس وقت کا استحصالی طبقہ بھی لیا ہے کہ ظالم اور جابر کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی کمزوری ظاہر نہیں کرنی چاہیے اور مرنے کے بعد بھی شان اور وقار قائم رہنا چاہیے، کیونکہ جذبہ عشق زندگی اور موت کی حدود سے مبرہ ہوتا ہے۔ لفظ بانکپن لکھنؤ کے بانکے نوابوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسی طرح اس شعر کا ہم اگر مفہوم دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر نے قاتل رقیب کو کہا ہے، کیونکہ رقیب عاشق کی جان لینے پر تیار ہوتا ہے کہ شاعر اپنے احباب سے کہتا ہے کہ قتل کے بعد وہ میرے کفن کا سرا ٹیڑھا کر دیں تاکہ رقیب کو معلوم ہو سکے کہ میرا بانکپن عشق ابھی بھی قائم ہے۔ رقیب نے مجھے اس لیے قتل کیا تھا کہ میرا عشق اور بانکپن مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن ٹیڑھا کفن دیکھ کر اسے مایوسی ہوگی۔ چوتھا شعر ہے، ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ کشتنی قتل کرنے کے لائق، گفتنی کہنے کے قابل۔ فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ ان کا رویہ، یعنی اپنے محبوب کے رویے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ایک حرف اس کا مار ڈالنے والا تھا۔ میں لاکھ طریقوں سے بات کرنا
دی جاتی تھی اور ہر بات کو غلط کہہ کر مٹا دیا جاتا تھا۔ گویا اس شعر میں ہمیں کئی معنی کی سطحیں دکھائی دیتی ہیں۔ غزل کی روایت کے مطابق محبوب کی ہٹ دھرمی اور عاشق کے اظہار تمنا کی خواہش کو موضوع بناتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ محبوب ہمارا ایک حرف بھی سننے کا روداد نہیں، اور دوسری طرف عاشق بہت سی باتوں کو اظہار پیرایا عطا کرنا چاہتا ہے، بہت سی باتیں اپنے محبوب سے کہنا چاہتا ہے، لیکن اول تو محبوب کوئی بات سنتا نہیں، اگر یہ باتیں سن لے تو سنی انسنی کر دیتا ہے، اور اگر وہ اسے لکھ کر کوئی بات بتانا چاہے تو وہ لکھی ہوئی بات کو پڑھ کر مٹا دیتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حرف اس کے دل کو موم کر دے۔ عاشق لاکھ جتن کرتا ہے لیکن یہ سب بے سود ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غالب اس بارے میں کہتے ہیں، ہم بھی منہ میں زباں رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اگر سیاسی تناظر میں اس شعر کو دیکھا جائے تو فیض احمد فیض نے اپنے اشتراکی نظریات اور پنڈی سازش کیس کے تحت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ وہ تقریباً 4 سال تک ملک کی مختلف جیلوں میں قید رہے، ٹھیک ہے۔ فیض کے خیال میں ان کے نظریات کے مخالف جو قوت اور اقتدار کے مالک تھے، ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی رائے دینے کو تیار نہیں تھے، اور ہمارے پاس اپنی صفائی کے لیے بہت سے دلائل تھے، لیکن جب کوئی دلائل سننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس وقت ہمارے پاس جان دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال اس کی بابت کہتے ہیں، یہ دستور زباں بندی کیسا ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، ٹھیک ہے۔ اس کو آج کے سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو ہماری حکومت کے حوالے سے بھی یہ بات درست ثابت ہوتی ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آخری شعر ہے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ کوہ گراں ایسا پہاڑ جس کو اپنی جگہ سے ہلایا نہ جا سکے، جہاں سے گزر گئے جان دے دی، راہ یار سے مراد ہے منزل، اور قدم قدم ہر قدم پر۔ اس شعر میں ہمیں شاعر نے ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا انداز دکھایا ہے، مطلب حب الوطنی کے خاطر بھی اور عشق کی خاطر بھی ایک عاشق بڑی ثابت قدمی کے ساتھ عشق کے راستے پر چلتا ہے اور عشق کی خاطر اپنی جان قربان کر کے امر ہو جاتا ہے۔ ثابت قدم لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ عاشق میں محبوب کی تمام جفاؤں اور بے پروائیوں کو برداشت کرنا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے پائے استقلال میں بالکل بھی لغزش نہیں آتی۔ اسی طرح قوموں کی زندگی بھی اسی انداز سے عبارت ہے۔ افراد کا کردار اور ارادہ مضبوط ہو تو قومیں عروج کی منازل طے کرتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم ظلم کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں تو پہاڑ یا بھاری پتھر کی طرح کوئی بھی ہمیں ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ کا ارادہ پختہ ہو اور قوت ارادی مضبوط ہو تو اس کو شکست دینا دشوار ہوتا ہے۔ عشق جہد مسلسل کا نام ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے اعمال کو یادگار اور مثالی بنا سکتے ہیں، اور منزل کی طرف بڑھتے ہوئے ہم جان پر کھیل گئے اور تیری طرف جانے والے راستے کو ہم نے یادگار بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دوسرے مفہومانوں میں دیکھا جائے تو راہ محبت میں اگر ہم نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو ایک ایسا پہاڑ ثابت ہوئے ہیں جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، اور اگر محبوب کی راہوں پر گامزن ہوئے تو ہم نے اپنی جاں کا نذرانہ دے کر ان راہوں کو یادگار بنا دیا۔ اگر حب الوطنی کی بات ہو تو ایسی چٹان بن گئے کہ جس کو کوئی بھی مصائب تکالیف اپنی جگہ سے ہلا نہ سکی، اور اگر محبوب کی خاطر محبت کی راہ میں قربانی دینے کی بات ہو تو ہم نے جان دے کر اس راہ میں بھی امر ہو گئے، ٹھیک ہے، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس میں شعر لکھ لیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت خوبصورت تراکیب کے ساتھ اس شعر میں صنعت تضاد کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔